آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جن میں سے بڑا مقام ابراہیم ہے، وہ بڑی نشانی ہے جناب. وہاں ابھی بھی یہ وہ جو آپ کو یلو کلر کی عمارت مقام ابراہیم کی نظر آتی ہے نا، اس کے اندر ایک پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، اور وہ پتھر تعمیر کعبہ کے دوران خود بخود بڑا ہو جاتا تھا. 55 فٹ اونچی عمارت ہے، اور پھر اینڈ پہ برکت کے طور پر اس نے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لے لیے ہیں، اور وہ ایک قیامت تک کے لیے ایک روشن نشانی ہے اللہ کی. اس کے اندر کی تصویریں بھی اویلیبل ہیں، پتھر کے اندر، وہ مٹی کا تو نہیں پتھر ہے، پتھر میں انبیاء کے پاؤں کا نشان آنا یہ معجزہ ہے، ورنہ پتھر میں تو نشان نہیں بنتا جب تک خود کھودا نہ جائے. تو وہ پتھر موم ہو گیا ان کے لیے، جیسا قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے لوہا نرم کر دیا تھا داؤد کے ہاتھ میں، وہ زرہ بناتے تھے. داؤد علیہ السلام کو لوہے کی زرہ بنانے کے لیے کوئی انگیٹھی نہیں چلانی پڑتی تھی، وہ آٹے کی طرح گوندھ لیتے تھے اس کو. جناب اللہ کے کام ہے نا، اللہ جس کے لیے نرم کر دے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کعبے میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. اور یہ اتنا بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ مشرکین عرب بھی اگر اپنے باپ کا قاتل بھی کعبے کے اندر دیکھ لیتے تھے نا، اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے یہاں تلوار اٹھانا منع ہے، اس چیز کو اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے. جیسے ہمارے لوگ جو ہیں وہ مزار میں جب جاتے ہیں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں اور واپس ہی الٹے قدم آتے ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ مسجد میں الٹے قدم نہیں آتے، مسجد میں کعبے کو پیٹ کر کے باہر نکلتے ہیں، مزار والے بابے کو نہیں پیٹ کر کے نکلتے. آپ کمپیریزن دیکھ لیں تو بابے کو انہوں نے کعبے سے اوپر ہی رکھا ہوا ہے. دونوں ہی غلط ہے، پیٹ کرنے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب صحابہ آتے تھے وہ بھی اس میں الفاظ ہیں کہ وہ صحابی آیا اور پھر مڑا تو پیٹ کر کے جاتے تھے. اس میں کون سی گستاخی ہو جاتی ہے؟ ایک نیچرل پروسیس ہے. کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام کو مل کے تو الٹے قدم واپس جا رہا ہو. تو امن والی جگہ تھی، اور اس چیز کو قریش مکہ اتنا کیش کرواتے تھے کہ پورے عرب میں باقی قافلے تو لوٹ لیے جاتے تھے تجارت کے دوران، لیکن قریش کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا. وہ کہتے تھے جناب یہ تو سمجھ لیں کہ گدی نشین ہے اس قبلے کے. تو وہ اس کو، اور پھر دوسرا ہر قبیلے نے اپنا بت بھی رکھوایا ہوتا تھا، ان کو ڈر ہوتا تھا کہ مکے کے سردار ساڑا بت ہی نہ ہو، کوئی ساڑے بزرگان دین نو ہی نہ باہر کر دیں. تو وہ اس لیے پھر اللہ نے اس کا احسان جتایا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اور اس گھر کا صدقہ کھا رہے ہو تو اس گھر کے مالک کی عبادت بھی تو کرو نا، اس کو بتوں سے پاک کرو. اللہ نے اس کی وجہ سے تمہارے سردیوں کا اور گرمیوں کا سفر آسان کر دیا، نہ تمہارا قافلہ کوئی لوٹتا ہے، نہ تمہارے ساتھ کوئی مس بیہیو کرتا ہے. یہ ساری برکتیں تم اسی سے تو حاصل کر رہے ہو. اب یہ برکت نہیں صرف وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کی روش اختیار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ یاد رکھو تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے. اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی حج کرنے آیا ہے نہیں آیا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ. یہ جو کچھ کرنا ہے تم نے اپنے لیے کرنا ہے. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ کفر کر رہا ہے. دیکھیں نا الفاظ ہیں کہ جس کی استطاعت ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرتا ہے، کفر ناشکری کے معنوں میں بھی ہے، شریعت توڑنے کے معنوں. ویسے اسے سپورٹیو ایک حدیث ہے، وہ ضعیف ہے، جامعہ ترمذی میں، کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج کے لیے نہ آئے تو نبی علیہ السلام فرمایا میری طرف سے چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ حدیث اصول محدثین پہ ضعیف ہے جامعہ ترمذی کی، لیکن اس آیت کی وجہ سے سپورٹیو ہو جاتی ہے. یہ آیت تو بڑی چیز ہے نا کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرے، اور جو بے پرواہی کی روش اختیار کرے گا، حج نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر بے پرواہ ہے اس سے. استطاعت یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ آپ حج کے لیے جا سکیں اور پیچھے اتنا دے جائیں کہ وہ اتنا عرصہ کے لیے گزارا کر لیں اور پھر آپ واپس آ جائیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں جناب میں پہلے یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں وہ کر لوں، پھر اینڈ پہ حج کروں گا. اینڈ بچے گا کچھ کرے گا نا تو حج. اس طرح تو کسی پہ بھی حج نہیں فرض ہوگا. استطاعت ہوتی ہے، لوگ اتنے امیر، بعض لوگ دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جی بس یہ بچے بڑے ہو جانے سنبھالن گے تو پھر میں
वेला हो जाऊंगा। फिर तू वेला किसी काम का नहीं होना, हूं तू उत्थे जाना है। और सबसे बड़ी यानी मैं कहता हूं शर्मिंदगी होती है, आज उम्र पे आप जाए ना, आपको बाकी मुल्कों से तो यंग लोग नजर आएंगे 15 से लेके 25 साल तक, जितने बाबे ने वो सारे इंडिया पाकिस्तान के। मैं कहता हूं मुझे कोई इंडोनेशियन दिखाए कि कोई बाबा उधर आया हुआ आज करने के, कोई ईरान से आया हुआ कोई आप बाबा देखें, मिस्र और टर्की से देखें, बहुत कम होंगे, इधर सारे ही बाबे होते हैं। ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत है, यानी अल्लाह को सीरियस नहीं। और मैं आपको बताऊं ये तो अल्लाह की तरफ से कितनी बड़ी आजमाइश आ गई। अब तो लोग कई मेरे अपने जानने वाले हैं जिनको पीछे मैं पड़ा हुआ था कि यार हज करो हज करो, अब जहां मुसीबत पड़ गई ये कोरोना वाली, अब वो रोते हैं कि जी अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, हमारे पास चांस था, पैसे थे, हमने नहीं उस वक्त हज किया, अब करना चाह रहे हैं। चले वो जो मर्जी भी है, सूरत हाल है। बहरल एक कहते ना कि वो गंढ ते लग जाती है ना, जब धागा टूट जाए ना तो जुड़ तो जाता है, लेकिन गंढ ते आ जाती, गंढ ते आ गई है। जो भी है अल्लाह के सामने आप ये बहाना कर सकते हैं कि वो सऊदी हुकूमत ने नहीं आने दिया ये वो, लेकिन आगे आगे सवाल होगा कि पहले कितने मर्यास हैं, फिर क्या करोगे।